اللہ صلی علی محمد. خوشنودی چہاردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام برائے تطہیر قلوب مومنین بآواز بلند صلوات. ماشاءاللہ جتنے مومنین بیٹھے ہیں کثیر تعداد میں موجود ہیں، کوشش کریں ایک مرتبہ مل کر با جماعت صلوات پڑھیں آل محمد کی ذات عالی. ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد للہ الذی ذاتہ واحد وذاتہ احد وذاتہ صمد وذاتہ سمیع وذاتہ بصیر وذاتہ قدیر وذاتہ جلیل وذاتہ جمیل وذاتہ ولی وذاتہ علی. ثم الصلاة والسلام علی رسولہ اسمہ احمد علی السماء واسمہ محمد فی الارض الذي خاتم النبیین الذي شفیع المذنبین الذي خیر المبشرین الذي خیر المنذرین صاحب الوقار والسکینہ المدفون بارض المدینہ العبد المؤید والرسول المسدد والمصطفى الامجد والمحمود الاحمد. قیل له فی شأن خلقہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. صلوات بر محمد. ثم الصلاة والسلام على خلیفۃ الرسول ووصی الرسول وولی الرسول ووزیر الرسول ونصیر الرسول ومطیع الرسول وصفیر الرسول وخلیل الرسول وحبیب الرسول ناطق الحجت الرسول وباب عطرت الرسول ووارث علم الرسول وزوج البنت الرسول صاحب نور علی نور الذي هو سید المظفر الامام المطہر والشجاع الغضنفر ابی شبیر وشبر قاسم طوبى وسقر الذي هو ذو القرنین ووالد السبتین اعنی الحسن والحسین. قیل له في شأن خلقه ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادۃ الثقلین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اما بعد فقد قال الحکیم فی قرآن الکریم وهو اصدق القائلین وقوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. درود پر دے محمد وآل محمد کی ذات عالیہ. ذرا کوشش کریں جہاں تک آواز جاری ہے، جہاں تک مومن بیٹھے ہیں، ایک تھکن شکن صلوات پڑھیں آل محمد کی ذات عالیہ. بارگاہ علی کل شیء قدیر میں دعا گو ہوں پروردگار بانیان مجلس کا فرش عذاب بچھایا وہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. دور دراز قرب و جوار سے جتنے مومنین عزائے حسین میں شامل ہوئے ہیں دعا گو ہوں خدائے حسین ایک ایک سانس کو عزائے حسین میں شامل فرمائے. جتنے مومنین نے مجھ گناہگار کے ذمے جتنی دعائیں لگائی ہیں پروردگار تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے. بالخصوص جس خلوص کے ساتھ ہمارے محترم جمال زیدی اور ان کے اہل خانہ نے اس فرش عزا کو بچھایا ہے، دعا گو ہوں پروردگار ان کی نسلوں میں عزاداری کو قائم و دائم فرمائے. بیماروں کو بیمار کربلا کے صدقے شفائے کامل و عاجلہ عطا فرمائے. جو بے اولاد ہیں علی اثر کے صدقے اولاد نرینہ عطا فرمائے. ہمارے محترم ذکر کر رہے تھے ان کی بہن کو کینسر ہے، پروردگار بیمار صغرا کے صدقے میں شفائے کلی عطا فرمائے. مرے تو حسین حسین کرتے مرے آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرمائے. ماتمی ہونے کے ساتھ ساتھ نمازی بننے کی بھی توفیق عطا فرمائے. عبادت گزار ہونے کے ساتھ ساتھ عزادار بننے کی بھی توفیق عطا فرمائے. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود کی تلاوت ایسے کریں کہ طہارت آتی رہے نجاست جاتی رہے. بلند صلوات پڑھیں محمد. جی اے عالیہ. چلیں پہلا جملہ کہہ رہا ہوں، میرا
فخر بھی ہے اور افتخار بھی ہے اور اعزاز بھی ہے کہ بوستان زہرا میں 14 محمدوں کا ذکر کر رہا ہوں. مولا آپ کو سلامت رکھے. قبلہ میں اپنی خطابت پہ اتنا یقین نہیں ہے جتنا آپ کی سماعتوں پر یقین ہے. پہلا جملہ آپ کے حوالے کرتا ہوں اور دیکھوں گا کس کو زبان لسان اللہ کے صدقے میں ملی ہے. حمد ہے اس لم یزل لا یزال کے لیے. زبان کی عبادت کیجئے گا, خدا کی قسم زبان کی عبادت یہیں پر لطف دیتی ہے. پہلا جملہ آپ کے حوالے کرنا ہے اور اسی نے فیصلہ کرنا ہے کہ جمال زیدی صاحب کی اس مجلس میں نے کتنا پڑھنا ہے. حمد ہے اس علی الاعلی کے لیے. حمد ہے اس علی کل شیء قدیر کے لیے. حمد کس بات کی ہے وہ میں نے احسان بتانا ہے اور انشاءاللہ زبان عبادتوں میں مصروف ہو جائے گی. تمام تعریفیں اس لم یزل لا یزال کے لیے, اس علی کل شیء قدیر کے لیے, اس واجب الوجود کے لیے. اور اس کی سب سے بڑی حمد اس بات پر ہے کہ اس نے ہمارے دلوں پر یا محمد لکھ دیا, دھڑکنوں پر یا علی لکھ دیا, سینوں پر یا حسین لکھ دیا, بازوؤں پر یا عباس لکھ دیا. نہیں دیکھیں, جیسا جملہ تھا ویسا استقبال نہیں کیا آپ نے. جی مل کے کیا چبا آگے والے پیچھے والے جتنے بیٹھے ہیں جتنے کھڑے ہیں کیا چبا بھائی مولا آپ کو سلامت رکھے. یہی حق ہے خدا کی قسم. ہمارے سینوں پر یا حسین لکھا ہے, دلوں پر یا محمد لکھا ہے, دھڑکنوں پر یا علی لکھا ہے. اور سامعین گرامی, ہم دراصل 2.25 مہینے مستقل ذکر آل محمد کر کے دنیا کو بتاتے ہیں, یاد رکھنا ہم مردوں کے ماننے والے ہیں, مردوں کے ماننے والے نہیں. نہیں, ہاتھ اٹھتا ہی اسی کا ہے جسے بات سمجھ میں آتی ہے. سرکار میں نے تو پہلے پہ جملہ آپ کے حوالے کرنا ہے. جو زندہ ماننے امام کے ماننے والی قوم ہے, ہم حسین کے ماننے والے ہیں. اور حسین کا معجزہ یہ ہے, بوستان زہرا میں ایک افتخار ہے کہ میں جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. قبلہ ہم مردوں کے ماننے والے ہیں, ہمارا امام بھی زندہ ہے اور حسین صرف زندہ نہیں ہے. کائنات کی کوئی بھی چیز اگر حسین سے منسوب ہو جائے تو حسین اسے زندہ بھی کر دیتا ہے. حسین خود بھی زندہ ہے, حسین سے جو منسوب ہو جائے وہ شے بھی زندہ ہو جاتی ہے. دلیل آپ کے حوالے کروں, اگر کوئی گھر حسین سے منسوب ہو جائے وہ گھر نہیں رہتا, عزا خانہ ہو جاتا ہے. سرکار ہاتھ ہلائیے گا جسے بات سمجھ میں آئے. اگر کوئی گھر حسین سے منسوب ہو جائے وہ گھر نہیں رہتا, عزا خانہ ہو جاتا ہے. اگر کوئی آنسو حسین سے منسوب ہو جائے وہ آنسو نہیں رہتا, رومال سیدہ کی زینت بن جاتا ہے. اگر کوئی گھوڑا حسین سے منسوب ہو جائے وہ گھوڑا نہیں رہتا, وہ سلچنا ہو جاتا ہے. اب جملہ آپ کے حوالے, اگر کوئی کپڑا حسین سے منسوب ہو جائے وہ کپڑا نہیں رہتا, غازی کے علم کا پھریلا بن جاتا ہے. یا علی علی نہیں, ابھی میں نے جملہ روکا ہوا ہے. ابھی تک جس نے زبان کی عبادت نہیں کی, میں پہلے یہ دیکھوں گا آپ کیسے سن رہے ہیں, پھر آپ نے دیکھنا ہے میں کیسے پڑھ رہا ہوں. اگر کوئی گھر حسین سے منسوب ہو جائے, آگے والے پیچھے والے جو بیٹھے ہیں جو قریب بیٹھے ہیں, اگر کوئی گھر حسین سے منسوب ہو جائے وہ گھر نہیں رہتا, عزا خانہ ہو جاتا ہے. اگر کوئی آنسو حسین سے منسوب ہو جائے وہ آنسو نہیں رہتا, رومال سیدہ کی زینت بن جاتا ہے. اگر کوئی گھوڑا حسین سے منسوب ہو جائے وہ گھوڑا نہیں رہتا, وہ سلچنا بن جاتا ہے. فیصلہ آباد کے ذہین فتین علیم اور متین اذہان کے سامنے جملہ کہہ رہا ہوں, اگر کوئی پتھر حسین سے منسوب ہو جائے, اگر کوئی پتھر حسین سے منسوب ہو جائے وہ پتھر نہیں رہتا, وہ در ہو جاتا ہے. گناہگار حسین سے منسوب ہو جائے گناہگار نہیں رہتا, وہ حور ہو جاتا. سب مل کے جی کیا کہنے ہیں بھائی آپ کی سماعت ہوگی یا جماعت یا علیہ. پہلے آپ دیکھیں انشاءاللہ آپ اپنی سماعتوں کا معیار یہی رکھیں. مرد آباد مرد آباد. بھائی مولا آپ کو سلامت رکھے. میرے بھائی نے نعرہ کیا لگایا, حسینیت زندہ باد. حسین صرف خود ہی زندہ نہیں ہے, میں وہ بندہ نہیں ہوں جو رٹا لگا کر مجلس میں آؤں. جو بندہ آپ نے جو نعرہ لگایا ہے حسینیت زندہ باد, اس کا مفہوم بھی سمجھیں. حسینیت زندہ باد. دنیا سمجھتی ہے جو گلا کاٹ دے وہ جیت جاتا ہے. نہیں سرکار, فیصلہ آباد کا مجمع ہے تو ذرا بیدار رہیے گا. اوپن ایئر ہے, آپ کی آوازیں ویسے نہیں پہنچیں گی, لیکن خدا کی قسم غدیر میں بھی اوپن ایئر موجود تھی. جاگیے گا, لیکن نبی کی آواز ہر بندے تک پہنچی تھی. اب جملہ آپ کے حوالے کرو. سرکار حسینیت زندہ باد کا مقصد کیا ہے, جملہ سنیے گا. دنیا یہ سمجھتی ہے جو گلا کاٹ دے وہ جیت جاتا ہے, جس کا گلا کٹ جائے وہ ہار جاتا ہے. حسینیت کا معجزہ نہیں دیکھا آپ نے. بوستان زہرا پہ جملہ آپ کے حوالے کرو. میں بزرگوں سے جو کرسی پر بیٹھے ہیں دعا چاہوں گا. دنیا
जो सर काट दे वो जीत जाता है, जिसका गला कट जाए वो हार जाता है। लेकिन हुसैन का मोजज़ा ये है, हुसैन सर कटवा कर भी जिंदाबाद है, यजीद गला काट कर भी मुर्दाबाद। बेटा हाथ खोलो ना अगर बहुत पसंद आए तुम्हें मौला भाई। हुसैन जी सब मिलके यार सरकार में जुमला भी पूरा नहीं किया, खुदा की कसम अगर जुमला ये पहले बोस्ताने ज़हरा में कोई कह गया है तो भले खामोश रहिएगा। जुमला पहाड़ से ज्यादा वजनी है। दुनिया समझती है जो सर काट दे वो जीत जाता है, जिसका गला कट जाए वो हार जाता है। हुसैन जैसा मोजिज़नुमा कौन होगा? हुसैन गला कटवा कर भी जिंदाबाद है, यजीद सर काट कर भी मुर्दाबाद है। शेर साहब ये जुमला डेडिकेट कर रहा हूं, हुसैन सर कटवा कर भी जिंदाबाद है, यजीद गला काट कर भी मुर्दाबाद है। और कमाल ये नहीं है, कमाल ये नहीं है कि हुसैन जिंदाबाद है यजीद मुर्दाबाद है। कमाल क्या है? कमाल ये नहीं है हुसैन जिंदाबाद है यजीद मुर्दाबाद है। हुसैन का कमाल ये है, हुसैन गैरों में भी जिंदाबाद है, यजीद अपनों में भी मुर्दाबाद। अब बोलो ना जिसे बात सब मिलके बोलेंगे आप ये यार। सरकार मेरे पीछे वाले भाइयों को भी बात पसंद आ रही है? हुसैन गैरों में भी जिंदाबाद है। आप ये समझते हैं कि जब आप हाथ उठाते हैं तो इस हाथ उठने का सिला कुछ नहीं मिलता। खुदा की कसम आप अज़ादार बैठे हैं तो मैं जुमला आपके हवाले कर रहा हूं। ये जो अज़ादार का पंजा उठता है ना, हाथ उठता है, तो होता क्या है? जुमला आपके हवाले कर रहा हूं। जमाल भाई ने बड़ी मोहब्बत से बुलाया है, कराची से हाजिर हुआ हूं। आप हाथ उठाते हैं तो आप समझते हैं इसका कोई सिला नहीं मिलता। उठता है जो मातम को अज़ादार का पंजा। नहीं नहीं नहीं, हाथ उठाए जिसका हाथ समझ में आए। बड़ी दूर दूर से लोग आए हुए हैं। समीर भाई मौला को सलामत रखे। उठता है जो मातम को अज़ादार का पंजा, अज़ादार के पंजे की बात कर रहा हूं। उठता है जो मातम को अज़ादार का पंजा, तहजीब के सीने पे है अफ्तार का पंजा। भाई उठता है जो मातम को अज़ादार का पंजा, तहजीब के सीने पे है अफ्तार का पंजा। 5 उंगलियां है 5 के इकरार का पंजा। भाई हाथ उठाओ ना जिसे बात समझ में आए। 5 उंगलियां है 5 के इकरार का पंजा। हर तोड़ में हर जुल्म से इनकार का पंजा। इस्लाम की बुनियाद का ढांचा भी यही है, रुखसारे यजीदी पे तमाचा भी यही है। अली वाले आप ही बोले मेरे भाई। मैं बहुत शुक्रगुजार, बहुत शुक्रिया सरकार। हुसैन खुद भी जिंदा है। हम इनका जिक्र कर रहे हैं, हम इनका जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कुरान कह रहा है इनका जिक्र करो। मैंने अभी अल्हम्दुलिल्लाह मोहतरम जनाब शेख अली हसन साहब भी यहां पर मौजूद हैं। इन्होंने पहली रबीउल अव्वल को बेहतरीन एहतमाम के साथ जिक्र मजलिस का एहतमाम किया। वहां पर भी एक बात कही थी, लेकिन जो डायमेंशन है वो चेंज कर रहा हूं। लोग हमें कहते हैं जब मिंबर पर आ जाते हो या अली का जिक्र करते हो या औलादे अली का जिक्र करते हो, फलां का जिक्र क्यों नहीं करते? नहीं, थोड़ा सा तो बोल लीजिएगा जिससे बात समझ में आए। या मोहम्मद का जिक्र करते हैं या आले मोहम्मद का जिक्र करते हैं। कुरान कम पढ़ते हैं, अली अली ज्यादा करते हैं। मैंने कहा मेरे भाइयों आप हमारी मजलिस में तो आकर देखो, हम तो मुसलसल कुरान पढ़ते हैं। कभी कुरान से पूछो कुरान किसे पढ़ता है? नहीं यार, फैसलाबाद में भी बात आया हो जाएगी तो लुत्फ नहीं आएगा। सरकार जी ये बुजुर्गान जो दाद दे रहे हैं, दुआ दे रहे हैं, वो सीने पर नक्श हो रही है। हम तो कुरान पढ़ते हैं, कभी कुरान से भी पूछो तुम कुरान की तिलावत करते हो, कुरान किसकी ज़ियारत करता है? मुझे पता है इंशाअल्लाह ज़बाने इख्तियार में आपके ही हैं बोलेंगी। हम तो कुरान पढ़ते हैं, कुरान कह रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन वला यज़ीदु ज़ालिमीन इल्ला खसारा। अल्लाह कह रहा है ये जो कुरान हमने नाजिल किया है ये शिफा भी है, ये रहमत भी है, लेकिन मोमिनों के लिए। सरकार जुमला आपके हवाले करो, ये कुरान शिफा भी है, ये कुरान रहमत भी है, लेकिन मोमिनों के लिए। अल्लाह कह रहा है ये कुरान शिफा भी है, रहमत भी है, लेकिन मोमिनों के लिए। लेकिन अब रसूल फरमा रहे हैं रुब्बा तालिल कुरान वल कुरान यलअनुहु, बहुत से कुरान पढ़ने वाले कारी ऐसे हैं, कुरान पढ़ने के लिए कुरान खोलते हैं
یہ تلاوت بعد میں کرتے ہیں، قرآن لعنت پہلے کرتا ہے۔ بیٹا بات سمجھ میں آئے تو خدا کی قسم بولیے گا۔ میں جملہ آپ کے حوالے کروں، بستان زہرا کا مجمع اٹھ کر کھڑا بھی ہو جائے تو حق ادا نہیں ہوگا۔ قرآن کہہ رہا ہے میں شفا بھی ہوں، میں رحمت بھی ہوں، لیکن مومنوں کے لیے۔ رسول کہہ رہے ہیں بہت سے قرآن پڑھنے والے قاری ایسے ہیں یہ قرآن کرنے کے لیے قرآن کی تلاوت کھول کرتے ہیں اور قرآن کھولتے ہیں، یہ تلاوت بعد میں کرتے ہیں، قرآن لعنت بھیجنا شروع کر دیتا ہے۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر قرآن سے پوچھا اے قرآن وجہ کیا ہے؟ کسی کے لیے رحمت بن جاتا ہے، کسی کے لیے لعنت بن جاتا ہے۔ نہیں نہیں نہیں، زبان اختیار میں ہے تو بولیے شیخ صاحب۔ میں نے قرآن سے پوچھا آیتیں سب ایک پڑھتے ہیں، سپارے سب ایک پڑھتے ہیں، رکوع سب ایک پڑھتے ہیں، منزل سب ایک پڑھتے ہیں، زیر زبر سب ایک پڑھتے ہیں، کسی کے لیے رحمت بن جاتا ہے، کسی کے لیے لعنت بن جاتا ہے۔ خدا کی قسم محنت سے جملہ آپ کے حوالے کراؤ۔ میں نے قرآن سے کہا اے قرآن تو رحمت کب ہوتا ہے، تو لعنت کب ہوتا ہے؟ ایک مرتبہ قرآن نے کہا مجھ سے نہ پوچھ، آج سے 1400 برس پہلے نبی نے اعلان کر دیا تھا اور قرآن ما علی و علی ما القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ اب قیامت تک جو بھی قرآن کا قاری میری تلاوت کے لیے میرا لفظ منہ میں ڈالتا ہے میں دل میں جھانکتا ہوں، اگر دل میں علی ہوتا ہے اتر جاتا ہوں، علی نہیں ہوتا لعنت بھیج کر نکل جاتا ہوں۔ نہیں لکھ سکا مولا، میں آپ کے شایان نہیں لکھ سکا مولا، پھر سورہ رحمان نہیں لکھ سکا مولا، یعنی دوسرا قرآن واہ نہیں لکھ سکا مولا، اور حق تیری مودت کا ادا ہو نہیں سکتا، حق تیری مودت کا ادا ہو نہیں سکتا، ارے میں بندہ ناچیز خدا ہو نہیں سکتا۔ نعرہ حیدری۔ بھائی سلامت رہیے، آپ کو بڑا اچھا سنتے ہیں، بہت اچھا سن رہے ہیں آپ جی یا عالیہ۔ دیکھیں دراصل جب میں آ رہا تھا تو مجھے کچھ افراد کہہ رہے تھے آپ بوستان زہرا جا رہے ہیں وہاں لوگ بولتے نہیں ہیں۔ میں تو بڑا سچا بندہ ہوں، سچی بات آگے کر دیتا ہوں کیونکہ میں گھبراتا نہیں ہوں۔ بھائی نہیں بولتے کیونکہ بولنا میرے لیے تو نہیں ہے، علی نے کہا تھا بولو تاکہ پہچانے جاؤ۔ سرکار میرے لیے تھوڑی بولنا ہے، بھائی علی نے کہا تھا بولو تاکہ پہچانے جاؤ۔ آپ بولیں گے آپ پہچانے جائیں گے، میں بولوں گا میں پہچانا جاؤں گا۔ جملہ باریک ہے اور آپ کے حوالے کر رہا ہوں، آپ بولیں گے آپ پہچانے جائیں گے، میں بولوں گا میں پہچانا جاؤں گا۔ علی نے کہہ دیا جو بولتا ہے وہ پہچانا جاتا ہے، لیکن اس مجلس کا معجزہ یہ ہے جو یہاں نہیں بولتا وہ بھی پہچانا جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا، حسن صاحب جملہ سنیے گا، آپ بولیں گے آپ پہچانے جائیں گے، میں بولوں گا میں پہچانا جاؤں گا، سمیر بھائی بولیں گے سمیر بھائی پہچانے جائیں گے، شیخ صاحب بولیں گے شیخ صاحب پہچانے جائیں گے، تو نتیجہ مل گیا۔ جو بولتا ہے وہ خود پہچانا جاتا ہے، لیکن ہم اس منبر سے اس علی کا ذکر کرتے ہیں، علی بولتا ہے تو علی پہچانا نہیں جاتا، چلی پہچانا جاتا۔ کیسا با جب علی بولتا ہے سرکار یا سبا کل ایمان لطف آئے گا یا علی کلی کر علی، آپ کو بھی علی علی کہنا آتا ہے تو بولے نا بھائی جیو بیٹا سرکار جو بولتا ہے وہ پہچانا جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے۔ دیکھیں بات دراصل یہ ہے کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن کہتا ہے مجھے بعد میں پڑھو، مجھے سمجھانے والوں کو پہلے پکڑو۔ نہیں 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 بس اب دیکھیں نا قرآن کی جس آیت کو سرنامہ قرار دیا، ماشاءاللہ اتنا مجموعہ ہے ایک وقت میں دیکھ بھی نہیں پا رہا ہوں چاروں طرف، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اب قرآن نے آواز دے کر سورہ فاتر میں کہا ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا من عبادنا۔ ترجمہ آپ کے حوالے کروں گا، خدا کی قسم عرش سے نور اترے گا آپ کے قلوب میں ٹھہر جائے گا۔ جملہ سنیے گا، اللہ کہہ رہا ہے، ایک ایک بندے سے توجہ کا طالب ہوں، بڑا سفر کر کے آپ کے پاس آیا ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا من عبادنا۔ اللہ نے آواز دے کر کہا سنو ہم نے اپنی کتاب کا وارث، نہیں توجہ نہیں ہے، پیچھے رہ گئے ہے، ذکر آگے نکل گیا ہے۔ بزرگوار میں دعا چاہوں گا آپ سے، اللہ کہہ رہے سنو ہم نے اپنی کتاب کا وارث تمہارے بنے ہوں کو نہیں بنایا، اپنے چنے ہوں کو بنایا۔
سرکار ہاتھ اٹھاؤ جسے بات سمجھ میں آئے. فیصل آباد کا قیمتی مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے سرکار. ہم نے اپنی کتاب کا وارث تمہارے بھنے ہوئے کو نہیں بنایا. اب میرا دل ہے کہ میں ویسے جملہ کہہ دوں خدا کی قسم جیسے حق بنتا ہے. بڑا قیمتی جملہ ہے جو آپ کے حوالے کر رہا ہوں. ہم نے اپنی کتاب کا وارث تمہارے بنے ہوئے کو نہیں بنایا, اپنے چنے ہوئے کو بنایا. کیونکہ جسے تم بناؤ گے وہ تمہارے معیار کا ہوگا. کوئی ہے جو قیمتی بات سننے آیا ہے؟ شیخ صاحب میں کہاں لے جاؤں اس مجمع کو؟ جو تم بناؤ گے, کیونکہ بننے والا بنانے والے کے معیار کا ہوتا ہے. سرکار یہ وہ جملہ کہہ دوں جو لے کر آیا ہوں کراچی سے تحفے کے طور پر. بھائی اللہ کہہ رہا ہے ہم نے اپنی کتاب کا وارث تمہارے بنے ہوئے کو نہیں بنایا, اپنے چنے ہوئے کو بنایا. اب سادہ لباس میں سادہ آواز میں جیسے کراچی کی زبان میں کہتے ہیں وہ جملہ آپ کے حوالے کرو. ہم نے اپنی کتاب کا وارث تمہارے بنے ہوئے کو نہیں بنایا, اپنے چنے ہوئے کو بنایا. اللہ بتانا یہ چاہتا ہے جو تمہارا بنایا ہوا ہوگا نا اس کی حرکتیں تمہاری جیسی ہوں گی. نہیں 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 نہیں, جو تمہارا بنایا ہوا ہوگا اس کی حرکتیں تمہارے جیسی ہوں گی. جو تمہارا بنایا ہوا ہوگا اس کی ذہنیت تمہاری جیسی ہوگی. جو تمہارا بنایا ہوا ہوگا اس کی نیت تمہاری جیسی ہوگی. جو تمہارا بنایا ہوا ہوگا اس کا کردار تمہاری جیسا ہوگا. جملہ ضائع نہ ہونا چاہیے. جو تمہارا بنایا ہوا ہوگا اس کی رفتار تمہاری جیسی ہوگی. جو تمہارا بنایا ہوا ہوگا اس کا کردار تمہارے جیسا ہوگا. جو تمہارا بنایا ہوا ہوگا اس کی سیرت تمہارے جیسی ہوگی. جو تمہارا بنایا ہوا ہوگا اس کی صورت تمہارے جیسی ہوگی. جو تمہارا بنایا ہوا ہوگا وہ تم جیسا ہوگا. جو ہمارا بنایا ہوا ہوگا اس کا چہرہ ہمارا چہرہ ہوگا, اس کا ہاتھ ہمارا ہاتھ ہوگا. تم دیکھو گے اپنے جیسا کہو گے, اللہ دیکھے گا علی ولی اللہ کہہ دے. جملہ ضائع کر دیا آپ نے. جو تمہارا بنایا ہوا ہوگا. درود پڑھے محمد والے محمد. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ زمانے میں علی والوں کی سلطانی نہیں جاتی. زمانے میں علی والوں کی سلطانی نہیں جاتی. کسی باعث منافق کی پریشانی نہیں جاتی. علی کا منکر کی آگ میں پہچانو موسن, مر تو جاتے ہیں پر شکل پہچانی نہیں جاتی. نعرہ حیدری محمد و آل محمد بلند تر صلوات. عظمت جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا باباد بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و اللہ کہہ رہا ہے جو تمہارا بنایا ہوا ہوگا وہ تمہارے جیسا ہوگا. جو ہمارا بنایا ہوا ہوگا اس کا چہرہ دیکھو گے تو وجہ اللہ نظر آئے گا. ہائے ہائے, میں نے تو جملہ مائک نہیں ضائع کر دیا, میں نے تو بڑی بات کی بھی آپ کے حوالے. سرکار اللہ کہہ رہا ہے ہم نے اپنی کتاب کا وارث اپنے چنے ہوئے کو بنایا. وارث اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ ورثے کی حفاظت ہو سکے. ہاں ہاں ہاں, یعنی اللہ قرآن کی حفاظت چاہ رہا. میں نے کہا پروردگار تو نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون, ہم نے قرآن کو نازل کیا, قرآن کی حفاظت بھی کریں گے. میں نے کہا پروردگار قرآن نازل کر رہا ہے, قرآن کی حفاظت کر رہا ہے, توریت بھی تو نازل کی, حفاظت کیوں نہیں کی؟ چلیں کوئی باریک بات پر بھی بولے گا. میں تو بڑے جملے آپ کے حوالے کرنے ہیں, وقت کم ہے, باتیں زیادہ ہیں جو آپ سے کرنی ہے. میں نے کہا پروردگار توریت بھی تو تیری کتاب ہے, توریت تو تبدیل ہو گئی, توریت کی حفاظت کیوں نہیں کی؟ زبور کی حفاظت کیوں نہیں کی؟ انجیل کی حفاظت کیوں نہیں کی؟ صرف قرآن کی حفاظت. کتابیں وہ بھی تیری ہیں, وہ بھی آسمانی کتاب ہے, وہ بھی تیری طرف سے بھیجی گئی ہیں. اگر حفاظت کا انتظام کرنا تھا تو توریت کی بھی کی جاتی, زبور کی بھی کی جاتی, انجیل کی بھی کی جاتی. جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. میں نے کہا پروردگار صرف قرآن کی حفاظت کا اہتمام کر رہا ہے, توریت بدل دی گئی, زبور بدل گئی, ان کی حفاظت کیوں نہیں کی؟ تو اللہ نے آواز دے کر یقیناً یہی کہا ہوگا, رمیز عباس میں قرآن کی حفاظت کر رہا ہوں, مجھے پتا ہے توریت بدل دی گئی, زبور بدل دی گئی, انجیل بدل دی گئی, لیکن قرآن کی حفاظت اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے توریت میں قرآن نہیں ہے, قرآن میں توریت ہے. جاگیے گا, قرآن میں توریت ہے, زبور میں قرآن نہیں ہے, قرآن میں زبور ہے, انجیل میں قرآن نہیں ہے, قرآن میں انجیل ہے. اب اگر قرآن محفوظ ہے, توریت بھی محفوظ ہے, زبور بھی محفوظ ہے, انجیل بھی محفوظ ہے. اللہ بتانا یہ چاہتا ہے میں نے چوتھے کو رکھا ہی اس لیے ہے تاکہ تینوں کو ہلاکت سے بچا. کیا کسی کو بات سمجھ میں آئی؟
عقیدے کے ساتھ ذکر کر رہے ہیں کہ ہمیں جب بھی ممبر ملے گا ہم علی ہی علی کریں گے، کیونکہ وجہ یہ ہے جو پائندہ نہ ہو وہ روشنی اچھی نہیں لگتی۔ جو تھکے ہوئے بیٹھے ہیں، دیکھیں مجلس میں دو ہی قسم کے لوگ آتے ہیں، یا اس ہستی کے بٹھائے آتے ہیں یا زبردستی کے بٹھائے آتے ہیں۔ میرا ان سے خطاب ہے جو ان ہستیوں کے بٹھائے ہوئے ہیں، سرکار عقیدہ یہ ہے جو پائندہ نہ ہو وہ روشنی اچھی نہیں لگتی، بغیر حب حیدر زندگی اچھی نہیں لگتی۔ آخر بندے پر جو پائندہ نہ ہو وہ روشنی اچھی نہیں لگتی، بغیر حب حیدر زندگی اچھی نہیں لگتی۔ بہت مجبور ہو کر دیکھ لیتے ہیں مگر ہم کو علی کے منکروں کی شکل بھی اچھی نہیں لگتی۔ اللہ یا رسول اللہ سلامت رہی یا علی تو یا علی یا علی بھائی سلامت رہیے، بہت اچھی سماعتیں ہیں، خدا کی قسم لطف آ رہا ہے مجھے، خود پڑھنے میں لطف آ رہا ہے۔ اور ذکر کا یہی لطافتیں ہیں کیونکہ اس مجلس حسین کا معجزہ یہ ہے کہ ممبر پر بیٹھا ہوا خطیب بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے، مجمع میں بیٹھا عزادار بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے، دونوں ایک ساتھ ذکر کر رہے ہیں۔ اور سامعین گرامی اللہ کہہ رہا ہے اگر قرآن محفوظ ہے تو توریت خود بخود محفوظ ہے، انجیل بھی محفوظ ہے، زبور بھی محفوظ ہے۔ قرآن میں توریت بھی دکھتی ہے، زبور بھی دکھتی ہے، انجیل بھی دکھتی ہے۔ جملہ کہوں قرآن ہوتے ہی ایسے ہیں جن میں سب دکھتا ہے، یا کوئی تو بولے جسے بات سمجھ میں آئی ہے، قرآن ہوتے ہی ایسے ہیں جن میں سب دکھتا ہے۔ ان میں توریت دکھتی ہے، ان میں زبور دکھتی ہے، ان میں انجیل دکھتی ہے، ان میں آدم دکھتا ہے، ان میں نوح دکھتا ہے، ان میں ابراہیم دکھتا ہے، ان میں یحییٰ دکھتا ہے۔ اگر ان میں آدم نہ دکھتا ہوتا، نوح نہ دکھتا ہوتا تو نبی کبھی نہ کہتے من ارادہ ان ینظر الی آدم فی علمہ والی نوح فی حلمہ والی یوسف فی جمالہ والی موسیٰ فی ہیبتہ فلینظر الی وجہ علی ابن ابی طالب۔ ایک مرتبہ صحابہ کے مجمع میں نبی نے آواز دے کر کہا سنو، جو آدم کا علم دیکھنا چاہے، نوح کا علم دیکھنا چاہے، موسیٰ کی ہیبت دیکھنا چاہے، یوسف کا جمال دیکھنا چاہے، عیسیٰ کا ذوق دیکھنا چاہے، یوسف کا جمال دیکھنا چاہے، در بدر کی ٹھوکریں نہ کھائے، علی کے چہرے کو دیکھے۔ یار علی کا نام لو نا جسے لینا آتا ہے۔ ہاں 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 بھائی لطف آ گیا ہے خدا کی قسم، میں محنت کر رہا ہوں تو آپ بھی لطف لے رہے ہیں۔ ہاں ہاں جو علی مولا آپ کا بھی بولا سبھی کے علی یا علی علی۔ تو سامعین گرامی لوگ کہتے ہیں کہ جب قرآن کا ذکر کرتے ہیں ساتھ ہی علی کا ذکر شروع کر دیتے ہیں، اور یہ صرف ہم سے سوال نہیں ہوا، ابن عباس قرآن کی تفسیر کر رہے تھے اور ساتھ میں علی کا ذکر کر رہے تھے۔ تو اس وقت کا جو حاکم تھا اس نے ابن عباس کو قریب بلایا، جملہ آپ کے سب کے ذہنوں میں ہے لیکن ایک نئے زاویے سے آپ کے حوالے عرض کر رہا ہوں۔ قریب بلایا، آواز دے کر کہا کہ تجھے کتنی مرتبہ کہا ہے کہ علی کے فضائل بیان نہ کیا کر۔ جملہ ابن عباس کا ہے جو سننے آیا ہے اور انشاءاللہ اس کے حوالے جملہ کر رہا ہوں۔ بلایا، اپنے دربار میں کھڑا کر کے اسے تنبیہ کرنے لگا، دھمکی دینے لگا۔ ابن عباس کو کہنے لگا کیا تجھے منع نہیں کیا ہمارے دور میں کوئی علی کے فضائل نہ پڑھے؟ اب جملہ اتنا ہے کہ بال سے زیادہ باریک ہے، کہا کیا تجھے منع نہیں کیا ہمارے دور میں کوئی علی کے فضائل نہ پڑھے؟ ابن عباس نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا سیدھی طرح کیوں نہیں کہتا تیرے دور میں کوئی قرآن نہ پڑھے؟ کہا سیدھی طرح کیوں نہیں کہتا تیرے دور میں کوئی قرآن نہ پڑھے؟ کہا قرآن پڑھ، علی علی نہ کر، علی 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 علی۔ کہا قرآن پڑھ، قرآن کے ضمن میں علی کی فضیلتیں بیان نہ کر۔ کہا سیدھی طرح کیوں نہیں کہتا قرآن پڑھوں تفسیر نہ کرو۔ میں تو بہت قیمتی باتیں شیخ حسن صاحب آپ کے حوالے کرو۔ اب جملہ جو تیسرا ہے وہ ہر جوان کے چہرے کے نور میں اضافہ کر دے گا۔ کہا نہیں، میں کہہ رہا ہوں تفسیر بھی کیا کر، لیکن وہ تفسیر کیا کر جو میں تجھے بتاؤں گا، جو میں تجھے بتاؤں گا۔ پہلے کہنے لگا قرآن نہ پڑھا کر، قرآن پڑھنے کے بعد کہنے لگا تفسیر وہ بیان کیا کر جو میں بیان کروں گا۔ حاکم وقت زمین پر بیٹھنے لگا، آواز دے کر کہنے لگا وہ تفسیر بیان کیا کر جو میں تجھے بیان کروں۔ عبداللہ ابن عباس کو جلال آیا، کہا کیا کہا تو نے؟ تجھ سے تفسیر پوچھا کروں؟ یعنی تو چاہتا یہ ہے قرآن نازل ہاشمیوں پر ہو، تفسیر بنو امیہ کی اولادیں کرے۔
کیونکہ آپ جب بھی قرآن پڑھیں گے قرآن کی آیتوں سے علی کی حویلی نظر آئے گی، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے قرآن محفوظ ہے تو توریت بھی محفوظ ہے، قرآن میں سب دکھتا ہے۔ اور جو 14 قرآن ہوں، ہاں قرآن اور امام موضوع دیا ہے تو آپ کے حوالے کر رہا ہوں، ان میں آدم بھی دکھتا ہے۔ آدم کا علم علی کی صورت میں، ایسا ہی سرکار باریک بات ہے، داد میں بہت دے چکا ہوں، اب دعا لینا چاہ رہا ہوں۔ ایک ہوتی ہے سیرت، ایک ہوتی ہے صورت، ایک سیرت ہوتی ہے ایک صورت ہوتی ہے۔ افضل کیا ہے، سیرت یا صورت؟ سیرت افضل ہے۔ میں نے تاریخ میں بہت سے خوبصورت بدسیرت دیکھے ہیں، پتہ نہیں کون کیا سننے آیا ہے سرکار، کچھ لوگ ہی سننا جانتے ہیں پورے مجمع میں، والا آپ شامل کے بہت خوبصورت ہیں لیکن بدسیرت ہیں۔ اور تاریخ میں بلال حبشی بھی گزرا ہے جو خوبصورت بھی ہے خوبصورت بھی ہے۔ قیمتی باتیں، قیمتی حضرات کا مجمع ہے سرکار، مولا آپ کو سلام رکھے۔ اچھا بات یہ ہے کہ ایک ہوتی ہے صورت، ایک ہوتی ہے سیرت۔ علم سیرت میں ہوتا ہے یا صورت میں؟ سیرت میں۔ تقوی سیرت میں ہوتا ہے یا صورت میں؟ سیرت میں۔ ہیبت سیرت میں ہوتی ہے یا صورت میں؟ سیرت میں۔ ہیبت اندرونی کیفیت کا نام ہے۔ زہد سیرت میں ہوتا ہے یا صورت میں؟ سیرت میں۔ تو پتہ چلا علم سیرت میں ہوتا، وقار سیرت میں ہوتا، ہیبت سیرت میں ہوتی، جماعت سیرت میں ہوتا ہے۔ سیرت جو ہوتی ہے اسی میں ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن یاد رکھیے گا علم سیرت میں ہوتا ہے صورت میں نہیں ہوتا، ہیبت سیرت میں ہوتی ہے صورت میں نہیں ہوتی، ایثار سیرت میں ہوتا ہے صورت میں نہیں ہوتا، حلم سیرت میں ہوتا ہے صورت میں نہیں ہوتا۔ لیکن میں کیا کروں، جو انبیاء کی سیرت میں ہے وہ علی کی صورت میں ہے۔ میں جملہ آپ کے حوالے کرو، علم سیرت میں ہے صورت میں نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا جو آدم کا علم دیکھنا چاہے علی کا علم دیکھے، جو آدم کا علم دیکھنا چاہے علی کا علم دیکھے، بلکہ کہا جو آدم کا علم دیکھنا چاہے علی کا چہرہ دیکھے، نوح کا علم دیکھنا چاہے علی کا چہرہ دیکھے، عیسیٰ کا زور دیکھنا چاہے عیسیٰ کا چہرہ دیکھے۔ اب نبی بتانا یہ چاہتے ہیں 1.25 لاکھ انبیاء کی سیرتیں جس کی صورت میں نظر آئے اسی کو مجہول نہ ہونا ضروری ہے۔ جی سلامت رہیے، بڑا لطف آیا مجھے سن کے۔ سیرت میں علم ہوتا ہے صورت میں نہیں ہوتا۔ تو پتا چلا، بس آخری 2 جملے ہیں، جملہ آپ کو سلامت رکھے سرکار۔ علم سیرت میں ہے صورت میں نہیں، وقار سیرت میں ہے صورت میں نہیں۔ اب اللہ کہہ رہا ہے قرآن محفوظ ہے تو توریت بھی محفوظ ہے، زبور بھی محفوظ ہے، انجیل بھی محفوظ ہے۔ میں نے ہاتھ باندھ کر کہا، میں نے کہا پروردگار قرآن محفوظ ہے تو زبور محفوظ ہے، انجیل محفوظ ہے، توریت محفوظ ہے، کیا کوئی مقام ایسا بھی ہے جہاں قرآن محفوظ ہے؟ اشرے کا موضوع ہے جو آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اب انشاءاللہ اگر یہ جملہ آپ نے ویسے سماعت کر لیا تو زیادہ زحمتیں نہیں دینی۔ میں نے قرآن سے پوچھا، میں نے قرآن تو نے توریت کو بھی محفوظ کیا ہے، زبور کو بھی محفوظ کیا ہے، انجیل کو بھی محفوظ کیا، کیا کوئی ایسا بھی مقام ہے جہاں خود قرآن محفوظ ہو؟ قرآن نے آواز دے کر کہا، 800-1400 برس پہلے نبی نے منبر پر آواز دے کر کہا تھا، کل ما فی کتب السابقۃ ہوا فی القرآن وکل ما فی القرآن ہوا فی سورۃ الیاسین وکل ما فی سورۃ الیاسین ہوا فی سورۃ الحمد وکل ما فی سورۃ الحمد ہوا فی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، فصاحتوں کا کعبہ بول رہا ہے، بلاغتوں کا قبلہ بول رہا ہے، حروفوں کا کعبہ قوسین بول رہا ہے۔ کل ما فی کتب السابقۃ ہوا فی القرآن وکل ما فی القرآن ہوا فی سورۃ الیاسین وکل ما فی سورۃ الیاسین ہوا فی سورۃ الحمد وکل ما فی سورۃ الحمد ہوا فی بسم اللہ الرحمن الرحیم وکل ما فی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوا فی بائے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی نے مجمع میں آواز دے کر کہا، یاد رکھنا پوری کائنات کی کتابیں قرآن میں محفوظ ہے، قرآن یاسین میں محفوظ ہے، یاسین سورہ حمد میں محفوظ ہے، سورہ حمد بسم اللہ میں محفوظ ہے، بسم اللہ پائے بسم اللہ میں محفوظ ہے، پائے بسم اللہ پا کے نقطے میں محفوظ ہے۔ اور علی نے منبر پر آ کر کہا، انا نقطۃ التی تحت الفا، اگر میں علی نہ ہوتا پا کا نقطہ نہ ہوتا۔ علی حق بھائی، تھک تو نہیں گیا میرا مجمع؟ وقت ضائع تو نہیں ہو رہا؟ قرآن سمجھ ہی تب آتا ہے اگر امام ساتھ موجود ہو۔ پوری کائنات قرآن میں محفوظ ہے، قرآن نقطے میں محفوظ ہے، اور نقطے کے لیے علی نے کہا، اگر میں تمہیں نہ ملتا تمہیں نقطہ ہی نہ ملتا۔ کہاں قیمتی بات سننے آئے ہیں؟
کیا ہے قرآن؟ کیا ہے امام؟ کیا ہے قرآن؟ کیا ہے امام؟ قرآن حجت تدوینی ہے، امام حجت تکوینی ہے. قیمتی بات. قرآن حجت تدوینی ہے، لکھی ہوئی حجت. امام حجت تکوینی ہے، حکمرانی والی حجت. ایک فرق بتاؤں، قرآن خاموش امام ہے، امام بولتا ہوا قرآن ہے. یار پتہ نہیں میں خدا کی قسم شیخ صاحب کہاں سے لاؤں گا مجمع خدا کی قسم. یار کوئی تو بولے جی. اے اہلیہ، اب یہ جو جملہ قبلہ میں نے آپ کے وہاں پر کہا تھا تو یہ جملہ آپ کے والے کر دوں. جب مجلس میں بیٹھا کریں نا تو دائیں بائیں داد دیتے والے مومنوں کو دیکھ کر پریشان نہ ہوا کریں، بڑا خوش ہو کر بیٹھا کریں، کیونکہ یہ وہ ذکر ہے، کائنات کی کوئی عبادت ذکر علی کا مقابلہ نہیں کر سکتی. کیونکہ کوئی بھی عبادت کریں گے، نماز کے ہم الحمدللہ ماتمی بھی ہیں، نمازی بھی ہیں. اور یاد رکھیے گا، یہ پیغام لے جائیے گا، نماز پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی یہ علی پوچھیں گے. نماز پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی یہ علی پوچھیں گے. علی کو مانا تھا یا نہیں مانا تھا یہ اللہ پوچھے گا. جسے بات سمجھ میں آئی ہے یہ جب ہے جی جی جی، آگے والے پیچھے والے گلی والے علی والے. آپ کو علی حق کہنا آتے؟ علی حق. آپ یہ سلامت ہے. میں قیمتی بات آپ کے حوالے کر رہا ہوں، ہم نمازی بھی ہیں، ہم ماتمی بھی ہیں، لیکن اتنا جانتے ہیں کہ کائنات کی کوئی عبادت علی کے ذکر کا مقابلہ نہیں کر سکتی. کیونکہ آپ نماز پڑھیں گے تو نماز والی عبادت کا ثواب ملے گا، روزہ رکھیں گے عبادت روزے کی ثواب والا عبادت ملے گا. تو پتہ چلا جو بھی عبادت کریں گے ایک وقت میں ایک ثواب ملے گا. نماز میں نماز کا ثواب، روزے میں روزے کا ثواب. اب یہ شیخ علی حسن صاحب کا جملہ میں نے کہا تھا اور جو مجمع کا حال تھا وہ آج دیکھوں گا بستان زہرا میں یہ جملہ قلوب پہ نقش ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. کوئی بھی عبادت کریں گے ایک وقت میں ایک عبادت ہوگی، لیکن کائنات میں علی کی مجلس حسین کا ذکر وہ واحد عبادت ہے. ایک وقت میں ایک عبادت نہیں ہوتی، ایک وقت میں پانچ عبادتیں ہو رہی ہوتی ہیں. جب مومن مجلس میں آ کر دوسرے مومن کے چہرے کو دیکھتا ہے آنکھوں کی عبادت ہو جاتی ہے. علی کے ذکر میں بولتا ہے زبان کی عبادت ہو جاتی ہے. علی کا ذکر سنتا ہے کانوں کی عبادت ہو جاتی ہے. درود پڑھتا ہے دل کی عبادت ہو جاتی ہے. منکر ولایت علی پر لعنت کرتا ہے، روح کی عبادت ہو جاتی ہے. علی مولا، علی مولا، علی مولا. بھائی سلامت رہے. یہ دیکھیں میں اس بزرگ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بات دراصل یہ ہے کہ ان بزرگوں نے جو کھڑا ہو کے نعرہ لگایا نا، انہی کے لیے کہا گیا ہے کہ جنت میں کوئی بوڑھا نہیں جائے گا. یہ جوان ہو جائیں گے پھر جنت میں جائیں گے. اور سرکار آپ علی کا نام لیتے ہوئے پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے. کائنات میں ایک واحد قوم آپ ہی ہیں جن کے پاس وہ نام موجود ہیں جن ناموں کا نعرہ لگ سکتا ہے. بھائی آپ جملہ پورا ہونے دیجیے گا. آپ کے پاس ہی وہ امام موجود ہیں جن کے ناموں کا نعرہ لگ سکتا ہے. لوگوں کے پاس نعرے لگانے والے بہت ہیں، نعرے والے نام نہیں ہے. نعرے والے نام نہیں ہے. ہمارے پاس نعرے اتنے نہیں ہیں، 12 امام موجود ہیں. بھائی مولا آپ کو سمجھ. اللہ اکبر. جی قرآن اور امام. قرآن حجت تکوینی ہے، امام حجت تکوینی ہے. تکوین اور تکوین. قرآن خاموش امام ہے، امام بولتا ہوا قرآن ہے. لفظوں میں ڈھلے تو قرآن ہے، بندوں میں چلے تو امام ہے. نہیں یار کہاں سے لے آؤ شیخ صاحب، مجھے مجمع تو ویسا دینا جیسا میں پڑھ رہا ہوں. لفظوں میں ڈھلے تو قرآن ہے، مجمع میں چلے تو امام ہے. بکھرے تو قرآن ہے، سمٹے تو امام ہے. بہت قیمتی جملے ہیں جو آپ کے حوالے کر رہا ہوں. بکھرے تو قرآن ہے، سمٹے تو امام ہے. اترے تو قرآن ہے، پہنچے تو امام ہے. یار کوئی خدا کی قسم لطف لے لے. بس ایک جملہ کہہ رہا ہوں،
रेहल पर हो तो कुरान है, नेज़े पर हो तो इमाम है। और जो जो सलूक कुरान के साथ किया गया वो सलूक इमाम के साथ किया गया। सुनोगे ज़रारो, कुरान को भी पारा पारा किया गया। बड़ी तुम्हें जहमत दी ना फजाइल में, बस अब मसाइब में वो बीबी आ गई है जिसका एक हाथ पहलू पर है। मौला तुम्हें किसी गम में ना रुलाए सिवाय गम मजलूम करबला। फजाइल अपनी मर्जी से सुन लिया करो, लेकिन ये ख्याल रखा करो जली हुई चादरों वाली बीबियां भी मजलिस में आती हैं। मुझे पता है यामियाजा खत्म हो गए हैं, बड़ा रोए, बड़ा गिरिया किया है। मौला इस बोस्तान ज़हरा की अंजुमन की भी दिली हाजात पूरा फरमाए, जो 2.25 महीने अज़ादारी को कायम और दायम रखती हैं। अज़ादारों, पहली मुहर्रम से रोते आए हो, थक जाते हो ना। इंसान हो, सज्जाद तो नहीं हो। हजारों इंसान हो ना, रो रो के थक जाते हो। वो सज्जाद तो नहीं होना जो कभी गलियों में गिरिया करता था, कभी बाजारों में गिरिया करता था, कभी दरबारों में आवाज देकर कहता था कोई चादर लाके दो मेरे साथ अली की बेटियां। यही हक है अज़ादारों के रोने का। मौला तुम्हें किसी गम में ना रुलाए। अज़ादारों, आज से बड़ी कयामत क्या होगी? बहुत रोते आए हो ना, आज ये सोच कर गिरिया करना है। अज़ादारों, आज वो इमाम यतीम हो रहा है जो तुम्हारा मेरा जमाने का इमाम। और अज़ादारों, तुम जानते हो ना, अगर बाप का जनाजा उठ रहा हो, बेटे पर वाजिब होता है कि वो मौजूद हो। आज तुम्हारे दरमियान कहीं जमाने का इमाम बैठा है, गरेबा चाक है, बटन खुले हुए हैं, आवाज देकर कह रहा है बाबा जो शहर हसन मुज्तबा को दिया गया वही मेरा बाबा। गिरिया करो, मौला तुम्हें किसी गम में न रुलाए। रोने पर पाबंदी तो नहीं है ना। मौला मेरे जमात हैदी भाई ने इतना अच्छा फर्श बिछाया है, मौला उनकी भी तौफीकात में इजाफा फरमाए। बस अज़ादारों, मैंने 2-4 जुमले कहने हैं मुसीबत के, बस याद रखना अज़ादारों, करबला सुनते आए हो ना, रोते भी आए हो, याद रखना अज़ादारों, तलवार की तकलीफ बहुत ज्यादा होती है, लेकिन तलवार से ज्यादा बर्छी की तकलीफ होती है। अगर रोना ना भी आए ना, हाय हुसैन कह देना, ज़हरा तुझसे राजी हो जाएंगी। तलवार की तकलीफ बहुत ज्यादा होती है। काश मैं ये जुमला कह दूं, खुदा की कसम मुसीबत तमाम हो जाएगी। तलवार से ज्यादा तकलीफ बर्छी की होती है, बर्छी की तकलीफ बहुत ज्यादा होती है, बर्छी से ज्यादा तीर की तकलीफ होती है। मातम करके जुमला सुनना, तीर की तकलीफ बहुत ज्यादा होती है, तीर से ज्यादा नेज़े की तकलीफ होती है। लेकिन अज़ादारों, नेज़े से ज्यादा तकलीफ उस वक्त होती है जब किसी शरीफ भाई के सामने उसकी बहन को तमाचा मारा जाए। अज़ादारों, बहन के सामने भाई को मारा जाए या भाई के सामने बहन को मारा जाए, नेज़े से ज्यादा तकलीफ होती है। करबला से शाम तक शिमर कभी सकीना के सामने सज्जाद को मारता था, कभी सज्जाद के सामने सकीना को ताज़िया ने। नहीं आया रोना तुम्हें, बोलो तुम्हारा गिरिया आवाजों बोले देखना, बोलो तुम्हें किसी गम में ना रुलाए सिवाय गम में। हक अदा कर रहे हो तुम रोने का। अज़ादारों, मेरे भाई ने कहा है इमाम सज्जाद की मुसीबत के भी 2 जुमले कहूं। मुझे पता है तुम कितना गिरिया कर सकते हो। अज़ादारों, तमाचा लगता है ना, फर्द के बदलने से तमाचे की तकलीफ भी बदल जाती है। अज़ादारों, बच्चे के लगने वाला तमाचा और होता है। माफ कर देना मुझे जो सादा हाथ रहते हो। बच्चे के मारे जाने वाला तमाचा और होता है 3.5 बरस की बच्ची के मारे जाना वाला। तो नहीं, हाय तो कर सकते हो ना, मौला तुम्हारा गिरिया कबूल करे। अज़ादारों, ये सोच कर रोना किसी का लगा कुछ नहीं, अली का बचा कुछ नहीं। अज़ादारों, बच्ची के लगने वाला तमाचा और होता है, जवान के लगने वाला तमाचा और होता है। और मुझे माफ करना, सफेद दाढ़ी वाले बूढ़ा के लगने वाला तमाचा और होता है। यही वजह है जब हुसैन पूछता था बता मेरा अकबर कहां गिरा, बता मेरा अकबर कहां गिरा, एक मलून ने हुसैन की दाढ़ी पर तमाचा मारा। काले बुर्के वाली बीवी कहती थी ना मार, मैंने चकिया पीस के मारा। आज रुको मेरा ज़हरा, आज रुको मेरा ज़हरा। अज़ादारों, रोते रहना, मौला तुम्हारा गिरिया कबूल करे। बस अज़ादारों, कयामत का मंजर था, जिंदान की रात है और सैयद सज्जाद है। तक करना रोना, आज उस इमाम को राजी करना है जो वक्त का इमाम है।
مولا ہمیں نصرت ایمان کے لیے آمادہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے. جملہ سنو گے زدارو؟ آدھی رات کا وقت ہے، سید سجاد نے زندان میں سکینہ کو قریب بلایا. کاش پڑھنے والا پڑھ کر مر جائے، یہ جملہ سننے والا سن کر مر جائے. عزیزانو، سید سجاد نے سکینہ کو قریب بلایا، آواز دے کر کہا سکینہ بس اتنا بتا، جب شمر تیرے بابا پر خنجر چلا رہا تھا، اولاد والے بیٹھے ہو نا عزیزانو، جب شمر تیرے بابا پر خنجر چلا رہا تھا تجھے خوف نہیں آیا؟ تو واپس خیمے میں کیوں نہیں آئی؟ تو پاس کھڑی رہی، شمر خنجر چلاتا رہا. سکینہ نے ہاتھ باندھ کر جو جملہ کہا ہے اولاد والوں محسوس کرنا، سکینہ نے ہاتھ باندھ کر کہا بھیا میں یہ سوچ کر پاس کھڑی رہی، میں نے سن رکھا تھا عرب کا دستور یہ تھا اگر بیٹیاں آ جائیں ظالم چھوڑ دیتے ہیں. بیٹیاں آ جائیں ماتم کرو جسے آتا ہے، بیٹیاں آ جائیں ظالم چھوڑ دیتے ہیں. میں کبھی دائیں جانب سے شمر کی منتیں کرتی تھی، کبھی بائیں جانب سے منتیں کرتی تھی. میں کہتی تھی شمر بابا پر خنجر نہ چلا، اس کا ایک بال ٹوٹتا تھا، سہارا پوری پوری رات روتی رہتی. بلند کرو گریا، مولا تمہارا گریا قبول کرے. آج تابوت مرامت ہونا ہے، مولا تمہیں کسی غم میں نہ رلائے. بس ادادارو جملہ سننا. کہا بھیا سجاد میں یہ سوچ رہی تھی اگر مظلوم کی بیٹیاں آ جائیں ظالم چھوڑ دیتے ہیں، ماتم ہوتا رہے گا تم سنتے رہنا. عزادارو پھر سید